اشراف کی عزت اور ان کے حقوق کی پاسداری اشراف ہی کرتے ہیں۔ انہوں نے تم سے سب باتیں نہیں کہی ہیں اور نہ ہی تمہاری سب باتوں کا جواب دیا ہے۔ تم مجھ سے بات کرو تاکہ میں صاف صاف جواب دوں اور یہ لوگ اس کی شہادت دیں۔ تم نے ہماری خستہ حالی کا ذکر کیا ہے، بے شک ہم ایسے ہی تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ خستہ حال تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عرب کی فاقہ مستی کی تفصیل بیان کی اور نعمان بن مقرن کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، تم چاہے جزیہ پسند کر لو یا تلوار یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ سن کر یزدگرد آپے سے باہر ہو گیا۔ غضبناک لہجے میں اس نے کہا، اگر قاصدوں کا قتل خلاف اصول نہ ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ جاؤ، تمہارے پاس میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد مٹی کا ایک ٹوکرا لانے کا حکم دیا اور کہا، ان میں سے جو سب سے زیادہ معزز ہو یہ ٹوکرا اس کے سر پر لاد کے اسے ہانکتے ہانکتے مدائن سے باہر نکال دو۔ اور وفد سے مخاطب ہو کر کہا، جاؤ اپنے سردار سے جا کر کہہ دو کہ میں تمہاری سرکوبی کے لیے رستم کو بھیج رہا ہوں، وہ اسے اور تمہیں قادسیہ کی خندق میں دفن کر دے گا، پھر میں اس کو تمہارے ملک میں بھیج کر تمہیں ایسا مزہ چکھاؤں گا کہ تم شاپور کو بھول جاؤ گے۔ وفد کے ارکان یزدگرد کے غصے اور دھمکی سے بالکل مرعوب نہ ہوئے بلکہ عاصم بن عمرو کھڑے ہوئے اور مٹی کا ٹوکرا اپنے کندھے پر رکھتے ہوئے بولے، میں ان میں سے سب سے زیادہ معزز ہوں، میں ان سب کا سردار ہوں، اور مٹی کا ٹوکرا اٹھائے ایوان کسرا سے نکل گئے، اپنے گھوڑے کے پاس پہنچ کر اس پر سوار ہوئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قادسیہ پہنچ گئے۔ قلعہ فدیق میں وفد حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ملا اور عاصم بن عمرو نے سارا ماجرا بیان کر کے کہا، انہوں نے اپنی زمین خود ہمیں دے دی ہے۔ پھر بولے، مبارک ہو، باخدا ان کے ملک کی کنجیاں اللہ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے وفد اور یزدگرد کے درمیان جو کچھ پیش آیا اس کی روایت میں عرب کے تمام مورخین متفق ہیں اور فریقین کے بعض فقروں کے سوا ان میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ مستشرقین کا خیال ہے کہ یہ روایات اگر بنیادی طور پر نہیں تو کم سے کم تفصیلات میں ضرور بعد کو گھڑی گئی ہیں۔ ہم نے یہاں ان تفصیلات کو بہت ہی کم جگہ دی ہے۔ مستشرقین اپنے دعوے کے ثبوت میں راقم تراز ہیں کہ مسلمان مورخین ہر اس موقع پر جب اسلامی وفود کسی غیر قوم مثلاً مجوسیوں اور عیسائیوں سے ملتے ہیں تو مسلمان خطیبوں کی زبان سے یہی کہلواتے ہیں کہ ظہور اسلام سے پہلے عرب قوم بغض و عداوت اور افلاس و بدبختی کا شکار تھی، پھر جب اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا اور اس نے دین حق کی طرف ان کی رہنمائی کی تو ٹوٹے ہوئے دل جڑ گئے، فاقہ مستی شکم سیری سے بدل گئی اور انہیں وہ نعمتیں حاصل ہو گئیں جن سے ان کے باپ دادا نا آشنا تھے۔ حالانکہ ان مسلمانوں میں وہ لوگ بھی تھے جو اسلام سے پہلے عیش و فراغت کی زندگی بسر کرتے تھے، مثلاً اہل یمن اور وہ لوگ جو خلیج فارس کے ساحل پر آباد تھے۔ ان مورخین نے اسی قسم کی باتیں ان لوگوں سے بھی منسوب کی ہیں جو عہد رسالت میں حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے۔ وہاں جب نجاشی نے ان سے پوچھا کہ وہ اپنے آبائی مذہب سے روگرداں کیوں ہوئے ہیں تو جواب میں انہوں نے بھی یہی کچھ کہا تھا۔ پھر عہد صدیقی میں جو لوگ عراق گئے تھے وہ بھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے نظر آتے ہیں، اور جب یرموک کی لڑائی میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے رومی سپہ سالار جارج سے ملاقات کی تھی تو وہ بھی اس سے ملتی جلتی باتیں کرتے دکھائے جاتے ہیں، اور یہی باتیں اب اس وفد سے منسوب کی جا رہی ہیں جو یزدگرد سے ملا تھا۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ یہ اقوال سیاسی اغراض کے لیے بعد کے زمانے میں وضع کیے گئے ہیں اور انہیں صدر اول کے مسلمانوں کی زبان سے اس لیے ادا کیا گیا ہے کہ اس سے ایک طرف تو اسلام کا پروپیگنڈا مقصود تھا اور دوسری طرف امیر المؤمنین کے اقتدار کا استحکام؟ مستشرقین اپنی تنقید کے اسبات میں یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان مورخین لچر اور پوچھ باتوں کی روایت سے بھی گریز نہیں کرتے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یزدگرد نے مشیران خاص کے ساتھ رستم کو سابات سے طلب کیا اور مسلمانوں کے وفد سے اس کی جو گفتگو ہوئی تھی وہ ان کے سامنے دہرا کر بولا کہ مسلمانوں کے معزز ترین آدمی نے مٹی کا ٹوکرا اٹھا کر بڑی حماقت کا ثبوت دیا، حالانکہ وہ اسے دوسرے کے سر پر بھی لاد سکتا تھا۔ رستم نے جواب دیا، نہ وہ احمق تھا نہ ان کا معزز ترین آدمی، اس نے جو کچھ کیا اپنی قوم کے لیے ایثار کے طور پر کیا۔ یزدگرد سے یہ باتیں سن کر رستم کے حواس جاتے رہے اور وہ بادشاہ کے پاس سے انتہائی غم و غصے کے عالم میں نکلا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نجومی تھا اور ستاروں کی چال سے اس نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ جو لوگ مدائن کی مٹی لے کر گئے ہیں وہ دراصل ایران کی سرزمین لے کر گئے ہیں۔ چنانچہ اس ہلاکت آفریں انجام سے بچنے کے لیے اس نے ایک آدمی کو ان لوگوں کے پیچھے دوڑایا اور اس سے کہا، اگر وہ مٹی مل جائے تو واپس لے آنا کہ اس سے آئی بلا ٹل جائے گی، اور اگر وہ اسے لے کر اپنے امیر کے پاس پہنچ گئے تو ہماری زمین پر غالب آ جائیں گے۔ اور جب وہ شخص ان لوگوں کو نہ پا سکا تو اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا اور اس نے بادشاہ کی حماقت اور جہالت پر اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔
लेकिन इसके बावजूद जब बादशाह ने उसे मुसलमानों से मुकाबला करने का हुक्म दिया तो वो सरताबी न कर सका, इसलिए कि यज़दगर्द ने उससे कहा था तुम जाओ, नहीं तो मैं खुद जा रहा हूँ। रुस्तम साबात से चला। पहले उसने जालिनूस को 40,000 फौज के साथ भेजा, फिर इसके बाद 60,000 फौज लेकर खुद रवाना हुआ। मेमना पर हरमुजान था और मैसरा पर मेहरान बिन बहराम राजी। फिर उसने अपने भाई बंदवान को लिखा, कील कांटे से लैस हो जाओ और किसी तरह की सहल अंगारी से काम न लो। यूं समझो कि अरब तुम्हें और तुम्हारी औलाद को मुल्कबदर कर रहे हैं। मेरी राय में जब तक उनकी सादत बदबख्ती से न बदल जाए, हमें उनका मुकाबला करते रहना चाहिए। उसने जो कुछ सितारों में पढ़ा था उसका जिक्र करने के बाद वो अपने खत को इस फिक्रे पर खत्म करता है, मुझे यकीन है कि यह कौम हम पर गालिब और हमारे मुल्क पर काबिज होकर रहेगी। इसके बावजूद उसने अपना सफर जारी रखा, गोया तकदीर उसे अपनी और ईरान की हलाकत के गार में जबरदस्ती धकेल रही थी। मुस्तशरकीन नुजूम से मुताल्लिक इस रिवायत को लुच्चर और पोच समझते और इसे इस रिवायत की तनकीस व तगलीज के लिए काफ़ी समझते हैं जो मौरखीन इस्लाम ने हज़रत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़द और यज़दगर्द के सिलसिले में नकल की है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। हर चंद के मैं इस बाब में मुस्तशरकीन को मूरद इल्ज़ाम करार नहीं देता, फिर भी अपने को उनके मीलान से मुत्तफ़िक़ नहीं पाता। मुस्तशरकीन एतराज़ करते हैं कि सदर अव्वल के मुसलमान अपने दुश्मन के सामने हमेशा यही कहते नजर आते हैं कि ज़माना क़ब्ल इस्लाम में हम तफर्रक़ा व कमज़ोरी का शिकार थे, लेकिन इस्लाम के झंडे तले जमा हो जाने के बाद हमें अज़मत और इत्तेहाद की इंतहाई बुलंदियों पर फाइज कर दिया गया। और हर जगह उनकी ज़बान से यही सुनने में आता है कि जो दीन लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए थे, उसके बुलंद उसूल व मुबादी के इत्तिबा से हमें इज्जत व सरबलंदी और इत्तफाक व इत्तेहाद का ये अदीमुल मिसाल मकाम हासिल हुआ है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें हैरत की बात क्या है और वो कौन सी सियासी या गैर सियासी गरज है जिसकी तकमील के लिए लोगों को ये बातें गढ़ने की ज़रूरत पेश आई। ये दीन दरअसल इस निज़ाम और इन अकायद के खिलाफ एक बगावत था जो उन दिनों जजीरा नुमाए अरब, ईरान और रूम पर छाए हुए थे। ये एक आलमगीर इनकलाब का पैगाम था जिसकी तबलीग रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम इंसानियत के लिए फरमाई और हर इंसान को दावत दी कि वो इसकी आला तालीमात पर ईमान लाए। फिर जो लोग इस्लाम के हल्का बगोश हुए उन पर फर्ज आयद किया कि वो तन मन धन से इसकी अशात करें। खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकल और दूसरे मुलूक उमरा को खतूत भेजे कि वो इस्लाम के हल्का इताअत में दाखिल हो जाएं। फिर ताज्जुब की बात क्या है अगर मुसलमानों ने इस सुन्नत पर अमल किया और जहां गए और जिससे मिले उसके सामने इस्लाम पेश किया। ये तो जमाने का फितरी इक़्तज़ा था और वो एक उसी जमाने पर क्या मौकूफ है। इनकलाब ने जब कभी और जहां कहीं जन्म लिया है, ये तकाजा उसके साथ उभरा है। मिसाल के तौर पर फ्रांस के इनकलाब को लीजिए। इसके दाई दुनिया के जिस हिस्से में जाते इसी इनकलाब की बात करते और इसी के उसूल लोगों के सामने रखते। वो उन्हें बताते कि इस इनकलाब से पहले फ्रांस जुल्म सितम की चक्की में पिस रहा था, लेकिन जब ये इनकलाब आया और अहले फ्रांस ने इसके उसूल अपनाए तो वो इज्जत और सरबुलंदी के मर्तबे पर पहुंच गए। यही कुछ रूस में भी हुआ और आज तक हो रहा है। इसीलिए अगर मुसलमान अपने दीन की बातें करते थे और उनकी ज़बानों पर इस्लाम से पहले की बदहाली और इस्लाम के बाद की सरबलंदी का तकाबली तज़किरा रहता था, तो इस पर हैरत का इजहार क्यों किया जाता है। हैरत की बात तो जब थी कि वो ऐसा ना करते। भला एक मोमिन से ये तवक्को कैसे की जा सकती है कि जिस चीज़ पर वो ईमान रखता है, जिस चीज़ को वो हक समझता है, उसकी तरफ लोगों को ना बुलाए, जबकि उसका ये भी अकीदा हो कि हक की तरफ से सुकूत इख्तियार करने वाला गूंगा शैतान है। और एक मोमिन के लिए ये कैसे मुमकिन है कि जिन उसूल व मबादी को वो इंसानियत के लिए सरमाया सआदत समझता है उनकी इशाअत से बाज रहे। वो तो बहरहाल यही चाहेगा कि लोग इन उसूल व मबादी पर ईमान लाएं जो उसके और दूसरों के दरमियान सच्ची उखुवत की असास और उनकी आज़ादी, खुशनसीबी और सलामती की बुनियाद हैं। अब रहा मुस्तशरकीन का ये कौल कि नुजूम की रिवायत मिन जुमला खुराफात है, सो इससे मुतालिक मैं कोई यकीनी बात नहीं कह सकता, इसलिए कि मैं नुजूम का आलिम नहीं हूँ और ना कह सकता हूँ कि सितारों का इस ज़मीन से जिसमें हम रहते हैं क्या ताल्लुक़ है और वो यहाँ के वाक़यात और हवादिस पर असरअंदाज होते हैं या नहीं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो आज भी सितारों पर एतकाद रखते हैं और ये समझते हैं कि ये इल्म इंसान को गैब के हालात पर मुत्तला कर देता है। बात चाहे कुछ हो, इतना बहरहाल साबित है कि इस ज़माने का ईरान बहुत सी कौमों के मुकाबले में इल्म नुजूम पर ज़्यादा एतकाद रखता था
اپنی زندگی کے خاص و عام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرتا تھا اور مستشرقین کی طرح اسے منجملہ خرافات نہیں سمجھتا تھا۔ مورخ کے لیے ضروری ہے کہ واقعات کے ثبوت و عدم ثبوت میں کسی ایسے پیمانے سے کام نہ لے جو اس کے ذاتی میلانات کا آئینہ ہو، بلکہ اسے اس زمانے کے عقائد و رجحانات کو پیمانہ بنانا چاہیے جس زمانے میں وہ حوادث اور واقعات پیش آئے ہیں۔ ایرانی اس زمانے میں علم نجوم سے غیر معمولی دلچسپی رکھتے تھے اور غالب گمان یہ ہے کہ امرائے فاج عام لوگوں سے بھی زیادہ اس علم پر اپنی توجہ صرف کرتے تھے۔ بہرحال یہ بات خبر متواتر کی حیثیت رکھتی ہے کہ رستم نجوم کا عالم تھا اور اس نے ستاروں کی مدد سے ایران کے مستقبل کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا، لیکن اس کے غرور اور جاہ پسندی نے اسے اپنے علم کے خلاف عمل کرنے پر اکسایا، جس کا سبب وہ معاملات حکومت میں قرآن کا شریک بھی ہوا اور یزدگرد کے حکم سے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے مقابلے میں فوج بھی لے کر آ گیا۔ ادھر رستم اپنی 1,20,000 فوج کے ساتھ قادسیہ جا رہا تھا، ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے فوجی دستے نجف، فرات اور عراق کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے قبائل کی بستیوں میں غارت گری کر رہے تھے اور اسلامی فوج کو مویشیوں اور کھانے پینے کے سامان کی ضرورت لاحق نہ ہونے دیتے۔ رستم ہیرا پہنچا۔ یہاں کے لوگوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی تھی۔ رستم نے ہیرا کے سربر آوردہ لوگوں کو بلا کر زجر و توبیخ کی اور انتقام کی دھمکی دی، جس پر ہیرا کے ایک عقل مند آدمی نے جواب دیا، ایک تو ہماری مدد کو نہ پہنچے اور الٹے ہم ہی کو ملامت کر رہے ہو کہ ہم نے اپنی مدافعت آپ کیوں نہ کی۔ یہاں سے رستم نجف پہنچا اور جالینوس صلیحین۔ نجف میں رستم کو اطلاع ملی کہ مسلمانوں کے دستے ڈیلٹا کے علاقے میں لوٹ مچا رہے ہیں، چنانچہ اس نے تھوڑی سی فوج مسلمانوں کی سرکوبی کے لیے بھیج دی۔ ان دستوں کو جو یہ معلوم ہوا تو عمرو بن مادی کرب اور ان کے ساتھی واپس ہو گئے، لیکن طلیحہ بن خویلد اسدی نے ان کے ساتھ واپس جانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر ایک شخص نے کہا، تمہارے دل میں چور معلوم ہوتا ہے، عکاشہ بن محسن کے قتل کر دینے کے بعد تمہیں کبھی فلاح نصیب نہ ہوگی۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا جب طلیحہ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اور بزاخہ کی جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے معرکہ آرائی کی تھی۔ اس تعریض کے باوجود طلیحہ اپنے انکار پر قائم رہے۔ وہ چپکے سے رستم کے لشکر میں داخل ہوئے اور 2 سواروں کو قتل کر کے ان کے گھوڑے نکال لائے۔ رستم کے سپاہی ان کی تلاش میں نکلے، جن میں سے 2 کو تو انہوں نے قتل کر دیا اور ایک سپاہی کو گرفتار کر کے لڑتے بھیڑتے اپنے لشکر کے قریب پہنچ گئے۔ یہ دیکھ کر باقی سپاہی واپس ہو گئے۔ طلیحہ قیدی کو لے کر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قیدی سے طلیحہ کے اس کارنامے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب میں کہا، میں لڑکپن سے فوج میں ہوں اور میں نے بڑے بڑے سورماؤں کے حالات سنے ہیں، لیکن ایسا بہادر میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ یہ شخص 6 میل کی مسافت طے کر کے 70,000 کے لشکر میں جا گھسا اور وہاں سے 2 گھوڑے نکال لایا۔ پھر جب ہم اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچے تو اس نے ہمارے ایک ایسے سورما کو قتل کر دیا جو 1000 ایرانیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ہمارے ایک اور ساتھی کو تلوار سے موت کے گھاٹ اتارا جو شجاعت اور جمع مردی میں پہلے کی مثال تھا۔ بالآخر میں نے اس پر حملہ کیا کیونکہ میں اپنے ساتھیوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بے چین تھا، لیکن مجھے بھی موت نظر آئی اور میں بھی گرفتار ہو گیا۔ رستم کا سفر جاری رہا یہاں تک کہ مدائن سے رخصت ہونے کے بعد 4 ماہ بعد وہ قادسیہ پہنچا۔ یہ سست رفتاری اس نے اس لیے اختیار کی کہ مسلمان قلت غذا سے تنگ آ کر یا طویل قیام سے اکتا کر اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ وہ دیر اس لیے بھی لگا رہا تھا کہ اس نے ستاروں کی چال میں ایران کا انجام بد دیکھ لیا تھا۔ یہ آپ کو پہلے ہی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ مدائن میں رہنا چاہتا تھا اور اس کی یہ رائے تھی کہ مسلسل فوجیں بھیج کر عربوں کی ہمت پست کر لی جائے، لیکن یزدگرد نے اس کی رائے نہ مانی اور اسے خود لڑائی پر جانے کا حکم دیا۔ چنانچہ وہ بڑی بے دلی کے ساتھ مدائن سے نکلا اور جو رستہ چند دنوں میں طے کیا جا سکتا تھا وہ پورے 4 مہینے میں طے کیا۔ رستم 1,20,000 کا لشکر لے کر قادسیہ پہنچا۔ 33 ہاتھی فوج کے آگے آگے چل رہے تھے جن کے وسط میں شاپور کا سفید ہاتھی تھا۔ باقی تمام ہاتھی اس کے نقش قدم پر چل رہے تھے، لیکن اس عظیم الشان لشکر کے باوجود رستم چاہتا یہی تھا کہ عرب لڑے بغیر ہی اس ملک سے واپس چلے جائیں، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ اگر اسے شکست ہو گئی تو عربوں کے لیے ایک مدائن ہی نہیں بلکہ پورے ایران کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ ایک ایسا شاہ سوار تھا جس پر سارے ملک کی نگاہیں لگی ہوئی تھیں، اور وہ ایک ایسا سورما تھا جس کی مثال ایران میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتی تھی، لیکن ستاروں کی پیشگوئی نے اس کے حواس گم کر رکھے تھے۔ پھر اس نے ایک خواب بھی دیکھا تھا جس نے ستاروں کی پیشگوئی پر اس کا ایمان اور پختہ کر دیا تھا۔
ان باتوں کے علاوہ عرب پچھلی جنگوں میں شجاعت و دلیری کا مظاہرہ کر چکے تھے۔ اس کے سامنے ایران کی تمام قوت اور سارا ساز و سامان رکھا رہ گیا تھا۔ جب سے مثنیٰ اس علاقے میں آئے تھے، ایرانیوں نے عربوں سے کئی جنگیں لڑیں اور ہاتھیوں کے باوجود ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے، یہاں تک کہ معرکہ بویب میں انہوں نے عربوں سے نہایت عبرتناک شکست کھائی تھی۔ ان تمام لڑائیوں میں کیا بلحاظ تعداد اور کیا بلحاظ سامان جنگ ایرانیوں کے مقابلے میں عرب بے حد کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود جب وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو عرب ان کے شانوں پر سوار ہو گئے اور فتح پانے کے بعد بے شمار مال غنیمت سمیٹ کر لے گئے۔ اس اعتبار سے عرب وہ قوم تھی جس کے لیے فتح و نصرت مقدر کر دی گئی تھی۔ اب اگر ایسی قوم بغیر لڑے بھڑے اپنے ملک واپس چلی جاتی تو یہ رستم کے لیے بادشاہ اور ملک دونوں کی نظر میں اتنا بڑا اعزاز ہوتا کہ اس کے مقابلے میں بڑے سے بڑی فتح ہیچ نظر آتی۔ رستم نے مسلمانوں کے مقابلے میں صف آرائی کی اور ہاتھیوں کو سب سے آگے رکھا، جس سے لشکر نے ایک ہیبت ناک شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد اس نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہلوایا کہ وہ اپنی فوج میں سے کسی ایسے عقل مند انسان کو بھیجیں جو مسلمانوں کا مدعا واضح کر سکے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ کو اس خدمت پر مامور کیا گیا۔ انہوں نے تخت پر رستم کے ہم پلو بیٹھ کر پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی بعثت کا ذکر کیا، جس طرح اس سے پہلے ان کے ساتھیوں نے مدائن میں یزدگرد کے سامنے یہ تفصیل بیان کی تھی۔ پھر کہا، ہمارے اہل و عیال نے ایرانی غذا کا مزہ چکھ لیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ صبر نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد اپنے ساتھیوں کی طرف گفتگو ختم کرتے ہوئے فرمایا، ایرانی اسلام قبول کریں یا جزیہ دیں، اگر ان دونوں سے انکار کر رہے ہیں تو پھر آخری صورت جنگ ہے۔ رستم کے ساتھیوں کو یہ بات ناگوار گزری کہ ایرانیوں سے جزیہ طلب کیا جائے، چنانچہ انہیں بہت غصہ آیا، لیکن رستم نے اس مطالبے پر غور کرنے کے لیے مغیرہ رضی اللہ عنہ سے کچھ مہلت چاہی۔ اس کے بعد دوسرے دن حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے پھر کہلوایا کہ صلح کی بات چیت کے لیے کوئی نمائندہ بھیجیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے اس نمائندے نے بھی اس سے وہی گفتگو کی جو مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اور اس کے جواب میں رستم نے بھی وہی پیشکش کی جو یزدگرد نے کی تھی کہ اگر مسلمان اپنے ملک چلے جائیں تو ان کی ضروریات زندگی فراہم کر دی جائیں گی اور ان کے سرداروں کا احترام کیا جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کے ایلچی نے جب اسلام یا جزیے یا تلوار کے سوا اور کوئی بات منظور نہ کی تو رستم نے ایک بار پھر اس سے مہلت چاہی اور اس کے بعد مسلمانوں کا ایک اور سفیر طلب کیا۔ مسلمانوں میں عہد رسالت ہی سے یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ وہ اس قسم کی سفارتیں 3 دن سے زیادہ جاری نہیں رکھتے تھے، چاہے اس کے بعد صلح ہو یا جنگ۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے اپنے موقف اسلام یا جزیہ یا تلوار پر اصرار کیا تو جنگ سے مفر کی کوئی صورت باقی نہ رہی۔ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ رستم اس قدر پریشان اور جنگ کے انجام سے اس درجہ خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ہر قیمت پر صلح کرنا چاہتا تھا؟ بعض روایات یہی ظاہر کرتی ہیں اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ رستم خود اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا، مگر اس کے ساتھیوں نے اسے قبول اسلام سے باز رکھا۔ لیکن جب ہم جنگ قادسیہ کے پہلے 2 دنوں میں ایرانیوں کا جوش و خروش دیکھتے ہیں تو یہ رائے قابل لحاظ معلوم نہیں ہوتی۔ کچھ مورخین ایسے ہیں جن کا خیال ہے کہ رستم نے گفت و شنید کو طول دینے کی کوشش اس لیے کی تھی کہ مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور اس اختلاف کے بعد جب وہ رستم کے لشکر جرار کو اپنے اوپر جھپٹتے دیکھیں تو ان کا ضعف و عجز اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اس طاقتور سپہ سالار سے مقابلہ کرنے کی ہمت ہی اپنے اندر نہ پا سکے۔ رائے چاہے پہلی صحیح ہو یا دوسری، مسلمانوں میں بالکل اختلاف نہ ہوا اور وہ یک زبان ہو کر یہی کہتے رہے کہ اسلام یا جزیہ ورنہ تلوار۔ یہ دیکھ کر رستم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہلوایا، تم دریا پار کر کے ہماری طرف آ جاؤ ورنہ ہم تمہاری طرف آتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دریا کیسے عبور کر سکتے تھے جبکہ معرکہ جسر کی مثال ان کے حافظے میں تازہ تھی؟ پھر وہ رستم کو بھی اس کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ وہ دریا پار کر کے لڑائی کے لیے اپنی صفیں درست کر لے، اس لیے وہ بے فکری کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ سامنے دریا ان کی حفاظت کر رہا تھا، پہلو میں خندق شاپور اور پشت پر ریگستان پھیلا ہوا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دریا عبور نہیں کر سکتے تھے اور رستم اپنی جگہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہ سکتا تھا۔ عراق کے ایرانیوں اور عربوں کے دل میں سلسط کی ہیبت اور مدائن کے اقتدار کا اثر روبہ زوال ہو چکا تھا، لہٰذا اگر رستم قادسیہ میں مسلمانوں پر کوئی ضرب نہ لگاتا تو اس ہیبت و اقتدار کا خطرے میں پڑ جانا عین ممکن تھا۔ اس کے علاوہ یزدگرد کی فوجیں مسلمانوں سے اس ننگ و ذلت کا انتقام لینے کے لیے تڑپ رہی تھیں جو اس سے پہلے ان کے بھائیوں کے دامن کا داغ بن چکے تھے۔ ان سب باتوں نے مل کر رستم کو مجبور کر دیا
کہ وہ دریا پار کر کے دشمن سے نبرد آزما ہو۔ لیکن جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اسے عتیق کا پل پار کرنے کی اجازت نہ دی اور کہا جو چیز ہم تم سے زبردستی لے چکے ہیں وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے،